بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ 9th کلاس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹیپس فار کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی، تو بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے اقدامات۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ امپیکٹ آف بایو ڈائیورسٹی آن ہیومنس، کہ ہیومنس کے بایو ڈائیورسٹی پر کیا اثرات ہیں، کیونکہ جو ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس کی کیا ہے؟ ڈیفورسٹیشن یعنی کہ کٹنگ ڈاؤن ٹریز، وہ ہم نے بہت زیادہ کی فار دی اربن ڈیولپمنٹس کے لیے، شہری آبادی کی ترقی فلاح بہبود کے لیے ہم نے جنگلات کا صفایا کیا تاکہ وہاں پر سڑکیں بنائی جا سکیں، انڈسٹریل ایریاز، اور زراعت کے پرپز، ایگریکلچر پرپز کے لیے، تاکہ زمینیں خالی ہوں گی تو جنگلات جو ہے اس لیے ہم نے کاٹ دیے تاکہ زیادہ فصلیں اگائی جا سکیں۔ اس طرح اوور ہنٹنگ ہم نے کیا، زیادہ شکار کیا، جس سے کیا ہوا کہ بایو ڈائیورسٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو اب ہم نے اس بایو ڈائیورسٹی کو بچانا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا انڈینجرڈ اسپیشیز جو ہے وہ جیسے کہ سویمپ ڈیئر، لائن، چیتا، اس طریقے سے انڈینجرڈ اسپیشیز پاکستان میں ان کی جو ہے وہ کنزرویشن ضروری ہے۔ تو گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں جی، انٹرنیشنل یونین فار دی کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچر ریسورسز، IUCN۔ I سے انٹرنیشنل، U سے یونین، C سے کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچر ریسورسز، یعنی کہ یہ دنیا میں جیسے کہ آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز ہے، اس کے اندر اس کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ کون کون سے ہیں جو کہ نیچر ریسورسز کا تحفظ کرتے ہیں۔ نیچر اینڈ نیچر ریسورسز، نیچر کیا ہوگی؟ جیسے ہماری فطرت، ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ ہے، یہ ہمارا نیچر ہے۔ اور نیچر ریسورسز کیا ہوگے؟ جیسے کہ واٹر ہے، ہمارا نیچر ریسورسز ہے، ہم اس کا تحفظ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آئل ہے، اس کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، کیونکہ نیچر ریسورسز جب ایک بار ختم ہو جائے تو دوبارہ ان کو پروڈیوس جنریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے واٹر ہے، واٹر کو ہم جو ہے دوبارہ جنریٹ نہیں کر سکتے، پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو ہم نے پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا جو ہے تحفظ کرنا ہے، کنزرویشن کرنا ہے، تاکہ اس کا تحفظ کیا جا سکے اور زیادہ عرصے تک ہم اس کا استعمال جاری رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یونین فار دی نیچر آف نیچر ریسورسز نے اور ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان، وائلڈ لائف دنیا کے اندر جو جنگلی حیات کا تحفظ کرتی ہے، ورلڈ وائلڈ لائف جو شیر، ہاتھی، چیتا، سارے جو جنگلی حیات ہے، ٹھیک ہے، برڈز وغیرہ، ان ساروں کو تحفظ کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں WWFP، یعنی کہ کیا ہے؟ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان اور IUCN میں نے بتایا ایبریویشن کس کیا تھی؟ انٹرنیشنل یونین فار دی کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچر ریسورسز، IUCN اس کا ایبریویشن ہے، اور WWF جو ہے وہ کس کے؟ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان، یعنی کہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ فنڈ پرووائڈس کیے، اور IUCN انہوں نے پاکستان کی مالی معاونت کی اور نشاندہی کی، ان کو لسٹیں پرووائڈ کی کہ کون سے جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں وہ آپ کے ملک میں ہیں اور فیوچر کے اندر وہ ناپید ہونے کا خطرہ ہے، ایکسٹنکٹ ہونے کا خطرہ ہے، تو اپنی جو ہے وہ ان کو بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے آپ اقدامات کریں۔ تو ان کی مالی معاونت اور ان کی تکنیکی صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمیں لسٹیں پرووائڈ کی انڈینجرڈ اسپیشیز کی، کہ پاکستان میں ان اسپیشیز کو جو ہے ان کی بقا کو خطرہ لاحق ہے۔ تو ہم دیکھیں ورک کلوز کوآرڈینیشن وتھ پاکستان منسٹری آف انوائرمنٹ، پاکستان کی جو منسٹری آف انوائرمنٹ ہے، ماحولیاتی منسٹری ہے، اس کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ بہت ساری جو ہے NGOs ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیے تاکہ بایو ڈائیورسٹی کا جو ہے وہ کنزرویشن کیا جا سکے، اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں نیچرل کنزرویشن اسٹریٹجی، تو اسٹریٹجی جو ہے ان کی سب سے پہلے ہے 1998 کے اندر جو ہے 1980 کے اندر 1980 کے اندر IUCN اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان انہوں نے ایک فارمولہ طے کیا کہ کس طریقے سے ہم نے بایو ڈائیورسٹی کا تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا، جس کے مطابق جو ہے پاکستان اور IUCN انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹی سائن کیا۔ اس کے بعد جو ہے UN کنزرویشن آف کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن 1997 کے اندر صحرا جہاں پر ریت ہی ریت ہو، وہاں پر جو ہے درختوں کی کمی ہوتی ہے، بایو ڈائیورسٹی کی کمی ہوتی ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے، تو ان کا تحفظ جو ہے وہ بھی
ضروری بنایا گیا. ان کا تحفظ کیوں ضروری بنایا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی وسائل کم ہوتے ہیں وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں. دوسرا پانی کی کمی کی وجہ سے وہاں پر جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ کم ہے، پلانٹس ہیں ان کی تعداد کم ہے، نمبرز آف جو ہے وہ اینیملز کم ہیں. تو اس کے نپٹنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات کیے جس سے ان لوگ وہاں پر بایو ڈائیورسٹی کا تحفظ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہے ہمالیین جنگل پروجیکٹ. ہمالیین جنگل جو پروجیکٹ ہے اس کا جو ہے انہوں نے آغاز کیا. It started in 1991 in پلاس ویلی. پلاس ویلی جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر شامل ہے. تو اس کے اندر 1991 کے اندر انہوں نے یہ پروجیکٹ شامل کیا ہمالیین جنگل پروجیکٹ، کیونکہ وہاں پر بہت سی جو ہے رچ بایو ڈائیورسٹی موجود ہے، اس کا جو ہے کنزرویشن کیا جا سکے. اب ایک اور سٹیپ جو لیا، کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی آن سلیمان رینج بلوچستان. بلوچستان کے اندر سلیمان رینج جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کے لیے کیا اقدامات کیے، کیونکہ وہاں پر جو ہے سب سے زیادہ بڑا جو ہے جنگل جو ہے وہ فوریسٹ ہے چلگوزہ کا. چلگوزے کا سب سے بڑا جو جنگل ہے وہ سلیمان رینج میں موجود ہے، لارجسٹ ان ورلڈ پوری دنیا کے اندر. تو وہاں پر اس کا تحفظ یقینی بنایا تاکہ وہاں پر جو بایو ڈائیورسٹی ہے اسپیشیز ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے، اس کو نقصان نہ پہنچے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ناردرن ایریاز کنزرویشن پروجیکٹس. ناردرن ایریاز ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، جہاں پر آپ دیکھیں گلگت بلتستان، سوات، کلام، بحرین، یہ ملنجبہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جو ہے بہت زیادہ اسپیشیز موجود ہیں، کیونکہ وہاں پر جنگلات زیادہ ہیں تو بایو ڈائیورسٹی وہاں پر بہت زیادہ ہے. وہاں پر پرندے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جانور جو ہیں وہ موجود ہیں، مارخور وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ہوباڑا بسٹرڈ، اس طرح کے جو آرگنزم وہاں پر موجود ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ نے اقدامات اٹھائے ہیں کہ ناردرن ایریاز کی بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے بچایا جا سکے. اور ہے کنزرویشن آف چلتن مارخور. مارخور جو کہ ہمارا نیشنل جو ہے وہ اینیمل ہے، قومی جو ہے وہ جانور ہے. یہ ہزار گنجی نیشنل پارک کے اندر موجود ہے کوئٹہ میں. بلوچستان کا جو کیپٹل ہے اسے کوئٹہ ہے. کوئٹہ کے اندر جو ہے یہ ہزار گنجی کے اندر سب سے بڑا جو ہے مارخور کا جو ہے وہاں پر موجود ہے بایو ڈائیورسٹی اسپیشیز وہاں پر محفوظ، اور اس کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ جو جانور ہے یہ پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے، وہاں پر مختلف جو اسپیشیز ہے وہ اس پر انحصار کرتا ہے، سانپ کو ان چیزوں کو کھا جاتا ہے. تو پاکستان کا نیشنل برڈ ہے، اس کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں. بین آن گیمز، گیموں پر پابندی. تو گیموں پر پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو فارنرز باہر کے ملکوں سے آتے تھے وہ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ جو بیئرز وغیرہ ریچھوں سے جو ہے وہ کھیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا گیمز وغیرہ کرتے ہیں، جیسے کتے، اور آپ دیکھ لیں کہ ریچھوں کی لڑائی ہو گئی، کچھ لوگ مونگوں کی لڑائی کرتے ہیں. اس طریقے سے جو بین کر دیا گیمز کے اوپر، کوئی بھی گیم ہے پاکستان کے اندر وہ الاؤ نہیں ہے جانوروں کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بین کر دیا کہ گیمز کے اندر بیئرز وغیرہ کے اوپر گیمز جتنی ہو رہی ہیں یا دوسری جو آرگنزم ہیں ان پر گیمز وغیرہ کرتے ہیں فارنرز یا یہاں پر جو پاکستانی موجود ہیں، تو اس پر بین ہے. تو کسی نے بھی یہ چیز جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے نقصان نہ ہو سکے. تو ہوپ فلی آج جو آپ کو اسٹیپس فار دی کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی پڑھایا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ انیشیٹو اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے. اور گورنمنٹ پاکستان کی جو مالی معاونت کی ہے، کوآرڈینیشن کی ہے IUCN انٹرنیشنل یونین فار دی کنزرویشن آف نیچر ریسورسز اور ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان، ان کی مالی معاونت اور ان کی رہنمائی میں گائیڈ لائن کی وجہ سے پاکستان بایو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے یہ انہوں نے پالیسیز وغیرہ جو ہے وہ بنائی ہیں، ترتیب دی ہیں. اس سے جو ہے وہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہوگا اور بایو ڈائیورسٹی جو ہے اس کو کم سے کم جو ہے نقصان پہنچے گا. تو فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.